بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ مزی، وزی اور ودی، اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ کیا چیزیں ہیں، آپ کو یاد رکھنے کا ایک نسخہ بتاتے ہیں۔ مزی کا مطلب ہے خوش وہ کھیلنا، مثلا اپنے گھر والوں کے ساتھ مزہ لینا، مقصد اس مزہ سے مزی لے لیں آپ۔ اس کے بعد جو کچھ لیسدار مادہ پیشاب کے مقام سے خارج ہوتا ہے، تو مزی مزہ سے آپ یاد رکھیں۔ ہاں ہاں اس کو یاد رکھنے کا طریقہ بتا رہے آپ کو۔ اور ودی، یہ جماع کے بعد جو لیسدار مادہ نکلتا ہے، منی کے بعد جو لیسدار مادہ نکلتا ہے، اس کو ودی کہتے ہیں۔ ودی اصل میں کہتے ہیں جمع کرنے کو ہی اصل میں، تو ودی جو ہے یہ لیسدار مادہ اس ودی سے یاد رکھے کہ جمع کے بعد کا مادہ ہے۔ جی ودی کہتے ہیں، لیکن مزی ایک جو ہے ایک لفظ یہ بھی ہے، ودی۔ اور باقی بیچارہ آخری وزی بچ گیا۔ یہ پیشاب کے بعد وزی نکلتا ہے، جو پیشاب کے بعد کچھ لیسدار مادہ نکلتا ہے۔ یہ تینوں پاک ہیں، اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے، نہ اس سے غسل جنابت واجب ہوتا ہے، نہ اس سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، نہ اس سے جو ہے بدن ناپاک ہوتا ہے، بالکل پاک ہے۔ اسی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ نے کیا، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو تھوڑی کہوں گا، اللہ پر کیا حکم چلائیں گے ہم؟ ہاں یہ اشکال کیا گیا کہ مرکز تو ایک ہے، لیکن بواطن کے اندر مرکز ایک ہونا حجت نہیں ہوتا ہے، اس لیے بواطن میں تو بہت ساری چیزیں، پیشاب بھی جو ہے خارج ہو، پیشاب اور ٹوائلٹ کے علاوہ باقی جو ہے 11 قسم کی رطوبتیں پیشاب کے مقام سے خارج ہوتی ہیں، تو اب سب کو کیا نجس قرار دیں گے؟ نہیں کہتے بس وہ دو جو نجس ہے وہی ہے، بہت ساری چیزیں خارج ہوتی رہتی، آگے پیچھے دونوں سے خارج ہوتی رہتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا بہت ساری چیزیں خارج ہوتی ہیں۔ تو آپ ہاں بالکل، یہ اللہ نے حرام کیا، وہ بیچارہ نے جیسے عین کیوں ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ اللہ نے کیا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو سوال نہیں کریں کہ جو اللہ نے کیا، تو اب ہم اللہ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں وہ کچھ مصلحتیں بھی ہوتی ہیں، نہیں وہ ہم بہت ساری مصلحتوں کو نہیں جانتے ہیں، اللہ اس مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے کہ کیا بیماریاں آنے والی ہیں، انسان کی روح میں کچھ جو جسمانی طور پر نقصان کرنے والی چیز ہوتی ہے، کچھ روحانی طور پر نقصان کرے، کچھ امتحان کا مورد ہوتا ہے، یہ سب چیزیں سب ملا کر کے یہ مصلحت ایجاد کرتا ہے۔ ہاں تو ابھی تو فی الحال آپ کو مزی، ودی اور وزی آپ کے سامنے پیش کے یاد کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہاں اور یہ تینوں کے تینوں پاک ہیں۔ مزی پر تو کل تفصیل سے گفتگو آ گئی، آج گفتگو ہے ودی اور وزی پر، لیکن اس کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے صاحب عروہ کی عبارت پڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمَزْيُ وَالْوَزْيُ وَالْوَدْيُ فَطَاهِرٌ مِّن كُلِّ حَيْوَانٍ إِلَّا نَجِسَ الْعَيْنِ۔ مزی، وزی، ودی پاک ہے ہر حیوان سے
سوائے نجس العین حیوان، کتے کا تو تھوک بھی حرام ہوتا ہے، اور نجس ہوا کرتا ہے، پسینہ بھی نجس ہے، کتے جو ہے اس کو تو پاک نہیں کیا سکتا۔ وَكَذَا رُطُوبَاتُ الْفَرْجِ وَالدُّبُرِ، اسی طریقے سے شرمگاہ سے نکلنے والے جتنے بھی رطوبات ہیں سب کے سب پاک ہیں، چاہے آگے کی شرمگاہ سے نکلے فرج، چاہے پیچھے کی شرمگاہ سے نکلے دبر، سب کے سب جو ہے وہ رطوبات پاک ہیں۔ ما عدا البول والغائط، سوائے پیشاب و غائط کے باقی جو ہے وہ پاک ہے۔ ویسے تو منی ہے، ویسے تو جو خون بھی ہے، لیکن وہ ہماری بحث سے بھی خارج ہے، یعنی فی الحال مزی ودی وزی کے عنوان سے عرض کر رہے ہیں ہم۔ جی جی اگر گیلا ہے تو ظاہر ہے تو اس کی گیلاہٹ جو ہے پہنچ گئی، اب کتے کی گیلاہٹ آپ تک پہنچ گئی یا نہیں، تو بس تو پھر اس کا نجس ہو جائے، پھر نجس ہو جائے گا۔ بس کتا تو نجس ہے نا، اس کی گیلاہٹ جتنی بھی لگے گی نجس ہو جائے گا۔ نہیں، آئیے اب استدلالی گفتگو کو شروع کر رہے ہیں حواس جام باشد۔ فرماتے ہیں کہ وضی اور ودی کے نجس ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اصل طہارت جاری ہوا کرتا ہر چیز میں، بلکہ کئی ایک اخبار سے ان چیزوں کی طہارت پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ دو روایتیں پہلے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، دیکھیے کہ ان روایتوں کے اندر کتنا صاف بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں پاک ہیں۔ پہلے روایت صحیح زرارہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، زرارہ کی صحیح روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، قال ان سال من ذکرک شیء من مزی او ودی او وزی وانت فی الصلاۃ فلا تغسلہ، فلا تغسلہ یعنی وہ نجس ہی نہیں تو آپ کو دھونے کی ضرورت ہی نہیں۔ ترجمہ کریں کہ اگر بہنے لگے آپ کے آگے کے شرمگاہ سے کوئی چیز مزی ودی وزی میں سے، در حالت ہے کہ آپ نماز میں ہیں، فلا تغسلہ تو آپ اس چیز کو نہ دھوئیں، ولا تختم لہ الصلاۃ اور آپ کی نماز اس شے کی وجہ سے ٹوٹے گی نہیں، ولا تنقض لہ الوضوء اور اس شے کی وجہ سے تمہارا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ جاری رکھیں گے کوئی حرج نہیں، جاری رکھیں گے کوئی حرج نہیں ہے، ہاں مزید خارج ہونے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی کافی چیزوں کی چھٹی دی گئی ہے نا انسان کو، بولے بہت پابندی نہیں رکھی گئی۔ یہی تو اسلام کا کمال ہے کہ اتنی بری چیز جو باقی دینوں کے اندر بہت برا سمجھا ہے، اس کو اسلام نے عبادت ہی بنا دیا ہے۔ اس کا ثواب رکھا ہے، باقاعدہ بہت بہت عظیم ثواب رکھا ہے۔ اتنا ثواب بیان نہ کرے کہ جو ہے ایک دفعہ کسی نے نقل کیا کہ ایک دفعہ یہ عمل واقع ہو جائے تو ایسا ہے گویا مولا علی کو جنگ کے اندر تلوار دی جائے اور مولا علی جو اس سے جنگ کرے
اتنا ثواب جو ہے ملے گا اس کام کے لیے. تو ایسا نہ ہو کہ پھر جو ہے ہر روز جو ہے بیوی کہے کہ بھائی وہ ثواب مجھے چاہیے، نہیں مسئلہ پھر خراب ہو جائے گا نہیں بہت زیادہ. کیا سبحان اللہ، کیا یہ تو ہم سب کو مشن جاری کرنا چاہیے. ہم یہ تو بہت اچھا ہے مشن، آپ جاری رکھیں، بسم اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہاں بہت اچھی بات ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. ہاں صحیح بات ہے، نہیں بہت اچھی بات ہے، بہترین ہے. ہاں ہاں ہم بیچارے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے تو بالکل یہ جو اولاد ہوگی وہ بہرحال مومن ہوگا اور مومنوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. بہت اچھا کام ہے. آپ یتیم خانے میں چلے جائیں، آپ جو ہے بیواؤں کے پاس چلے جائیں، آپ جو جیل میں اس کے پاس چلے جائیں، بیان کریں، بس انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو جائے گا. جس کو جیسی دلچسپی ہے اسے کام کرے گا آگے انشاءاللہ. ان کے پاس جانے کے لیے اداروں کی جو مسئولین ہیں اس سے رابطہ کریں، بس وہ آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. ہاں لیکن ایک طریقہ تو نوری صاحب نے بتا دیا، پریکٹیکل ہے. ہاں تو آپ کے پاس تو لائن لگ جائے گی، پھر تو آپ کو تو فرصت ہی نہیں رہے گی. نہیں ہاں جیب میں نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، تو دونوں سے الگ الگ چیزیں ہوتی. فرماتے ہیں کہ آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. وَإِن بَلَغَ عَقَبَيْكَ، اگرچہ کہ وہ اتنی مزی وزی جاری ہوتی کہ آپ کے پیچھے تک پہنچ جاتی ہے، یعنی پیچھے کے حصے تک لگ جاتی ہے. یہ امام علیہ السلام کی روایت پڑھ رہا ہوں. إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنزَلَةِ النُّخَامَةِ، یہ گویا کہ بلغم کی طرح ہے. بلغم اس طرح قذارت رکھتا ہے، غلاظت رکھتا ہے، اس طرح وہ ایک جو ہے گندگی شمار ہوتی، گندگی ہے لیکن نجاست کا کام نہیں کرے گا، شرعی نجاست کا کام نہیں کرے گا. وَكُلُّ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ أَوْ مِنَ الْبَوَاصِرِ. کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ سے نکلتی وضو کرنے کے بعد، یہ سمجھ لیں اسی جو جمع ہوا تھا اس کا تسلسل ہے، اس کی رسی باقی ہے. حبائل ہے اس کی رسی ہے، اس کا تسلسل ہے، سمجھ لیں. او من البواصر، یا جو ہے آپ نے ٹوائلٹ انجام دی تو اس کی جو ہے ٹوائلٹ کا تسلسل ہے. بواصر پیچھے سے تعلق رکھتا ہے، حبائل آگے سے تعلق رکھتا ہے. وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو نجس کرے. فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ ثَوْبِكَ، بس آپ اس کو اپنے کپڑے کے اندر لگ جائے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. إِلَّا أَن تَغْزِرَهُ، مگر یہ کہ وہ آپ کے کپڑے کو گندا کر دے گا، بس خالی گندا کرے گا لیکن نجس نہیں کرے گا. یہ تو تھا امام کا جملہ، آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب آئیے، یہ زرارہ کی صحیح روایت تھی، آپ نے ملاحظہ کیا کہ صحیح روایت میں امام علیہ السلام نے کتنی تشریح دی اس کی. ہاں بعض عامہ کی طرف نسبت دیا گیا ہے کہ وہ مزی ودی کو نجس سمجھتے ہیں.
اگرچہ کہ ہماری گفتگو ابھی وضی اور ودی میں ہے، مزی میں گفتگو اہل سنت کی گزر چکی کہ بعض اہل سنت تو منی کو طاہر مانتے ہیں اور مزی کو نجس مانتے ہیں، یہ گزر چکا ہے پہلے۔ ابھی بات چلے وضی و ودی کے سلسلے میں، کہتے ہیں کہ بعض عامہ وضی و ودی کو نجس مانتے ہیں، یہ نجس کی نسبت بعض عامہ کی طرف دی گئی ہے، اگرچہ کہ ان بعض عامہ کلمات پر ہم نے خود واقفیت اختیار نہیں کی، یعنی خود آخوئی کہتے ہیں کہ ہم نے خود نے نہیں دیکھا ہے لیکن بہت مشہور ہے، یعنی ہاں جس طرح مزی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ نجس ہے، اور وہ کہتے ہیں کیوں نجس ہے؟ اس لیے کہ وہ مجرائے نجاست سے ہو کر کے آیا کرتی ہے، مجرائے نجاست یعنی جہاں سے منی نکلتی ہے، جہاں سے پیشاب آتا ہے، اس جگہ سے ہو کر کے آیا کرتا ہے، اس لیے وہاں سے نکلنے والی چیز نجس ہوگی، یہ ان کی دلیل تھی۔ لیکن یہ دلیل قابل قبول نہیں، اس لیے کہ بواطن کے اندر نجس ہونا یہ دلیل نہیں بنتا ہے کہ باہر آ کے بھی وہ نجس ہو۔ بواطن کی نجاست کو مانا ہی نہیں گیا اصلا۔ بواطن لا دلیل علی تنجیس، بواطن کے اندر کوئی نجس کرنے کی دلیل نہیں ہے، جیسے کہ آپ اپنے محل میں جان چکے ہیں۔ یہ پہلی روایت تھی جو ودی کو پاک قرار دے رہی۔ دوسری روایت جو ہے انشاءاللہ کل ملاحظہ فرمائیں۔